غزوہ حنین ہے نا، یہ فتح مکہ والے سال ہوا تھا، فتح مکہ کے فوراً بعد، آلموسٹ 3 مہینے کے بعد، اور یہ عرب کی سرزمین پر مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ تھی، فیصلہ کن جنگ۔ ویسے تو فتح مکہ کے بعد ہی مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی، لیکن ابھی کچھ قبائل باقی تھے جنہیں اپنی جنگی صلاحیتوں کے اوپر ناز تھا اور وہ رسول اللہ کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، ورنہ اکثریت نے تو نبی علیہ السلام کا غلبہ قبول کر لیا تھا۔ بعض نے ایز اے پیغمبر کیا، بعض نے ایک وار لارڈ کے طور پر، کہ ایک ایسا جنگجو ہے قبیلے کا سردار جس نے تمام قبائل کو سرنگوں کر دیا۔ اور اسی کا ذکر آیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح آ پہنچی اور تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور وہ گروہ در گروہ لوگ رسول اللہ کے اس غلبے کی وجہ سے آپ کی بیعت کر رہے تھے، لیکن اب رسول اللہ کے کیس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صرف ایک قبیلے کے سردار یا جنگجو کی حیثیت سے نہیں تھے، بلکہ اللہ کے پیغمبر بھی تھے، لہٰذا بیعت اس زمانے میں بھی ہوتی تھی، بڑے سرداروں کی بیعت لوگ کرتے تھے، ان کے پیچھے چلنے والے۔ اب رسول اللہ کی بیعت ظاہر ہے وہ پھر ایک پیغمبر کو ماننا بھی، اللہ کی توحید کا اقرار کرنا بھی ہوتا تھا۔ اسی لیے اعراب کے بارے میں سورہ الحجرات میں آیا ہے کہ یہ پینڈو بادیہ نشین اعرابی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں، تم فرماؤ تم ایمان نہیں لے کر آئے، اولو اسلمنا، بلکہ کہو ہم اسلام لے کر آئے، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ جب تک تم اسلام کو پریکٹس نہیں کرو گے اس وقت تک کنوکشن والا ایمان تمہارے اندر پیدا نہیں ہوگا کہ یہ کوئی جنگجو نہیں ہے، اگرچہ جہاد اور قتال بھی اسلام کا حصہ ہے، لیکن یہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے۔ اصل میں تو یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ تمہاری آخرت کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں، آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیوں کے لیے۔ تو حنین کے موقع کے اوپر 2 بڑے جو قبائل عرب کے تھے، حوازن اور ثقیف، بنو ثقیف، جو طائف کے اندر ایک بڑا قبیلہ تھا جنگجو، ان لوگوں نے اپنی آخری کوشش کی کہ یہ بھی مسلمانوں کو کسی طریقے سے کاؤنٹر کریں۔ یہ اپنا لشکر لے کر آئے اور ان سے تعداد میں بڑا لشکر تھا مسلمانوں کے پاس، 12,000 کا لشکر۔ یہاں تو اشارتاً گفتگو آئے گی، میں اس کا پورا آپ کو پس منظر بتا رہا ہوں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جب قبیلہ حوازن کے لوگوں نے تیر چلانے شروع کیے تو مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا اور وہ پشت پھیر کر بھاگے، یہاں پہ بھی ذکر آ جائے گا۔ اور اس وقت چند مسلمانوں نے جنگ سے پہلے کچھ کلمات ایسے بولے تھے جو اللہ کو تکبر والے کلمات پسند نہیں آئے۔ وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، تکبر میری چادر ہے، جو میری چادر کو چھیڑے گا اس کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ یعنی اگلے زمانوں میں آپ کو پتا ہے نا کہ جو قبائل کے سردار تھے وہ اپنے شولڈر کے اوپر ایک ایکسٹرا پرنا یا چادر رکھا کرتے تھے۔ آج کل علماء بھی آپ دیکھتے ہیں کہ رکھتے ہیں۔ اب کوئی عالم دین جا رہا ہو جس نے یہاں پرنا رکھا ہو، آپ جا کے ایسے کھینچیں اس کا پرنا تو آپ دیکھیں اس کا غصہ آسمانوں پہ جائے گا۔ تو یعنی ایک ٹریڈیشن تھی، تو وہ عرب کے لوگوں کو اس بات کو سمجھانے کے لیے بات کی گئی کہ یہ تکبر میری چادر ہے، اس کو جو ہاتھ ڈالے گا اس کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا نا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ پھر جنت میں نہیں جائے گا، سیدھی سی بات ہے۔ تو یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے تکبر کے حوالے سے۔ اب وہ تکبر پر مبنی کچھ جملے انہوں نے بول دیے۔ انہوں نے کہا کہ بدر میں ہم کم تھے، اس وقت غالب آئے تھے، آج تو ہماری تعداد بھی زیادہ ہے، آج ہم کافروں پر غالب آئیں گے۔ یعنی جیسے ہی ریسورسز بڑھے، اسباب بڑھے، مسبب الاسباب کا کنسیپٹ پیچھے چلا گیا۔ اور ہوں ایک پیغمبر کے ساتھی، پیغمبر کی صحبت نصیب ہو، قرآن ان کی موجودگی میں نازل ہو رہا ہو، اور پھر ان کی زبان سے ایسے جملے نکلیں، مجھے اور آپ کو تو معافی کی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے، ان کے لیے کوئی معافی نہیں۔ ہاں، جن کے رتبے بلند ہوتے ہیں نا، ان کے امتحان بھی اسی حوالے سے سخت ہوتے ہیں۔ بس پھر اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا کہ وہاں پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ملی، زمین تنگ ہو گئی تمہارے اوپر۔ صرف 80 لوگ رسول اللہ کے ساتھ رہ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 12,000 میں 80 کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔
جو اوریجنل تھے نا یہ اس پیکج کے لینے والے اور دعویٰ کرنے والے، جو واقعی جن کو یہ دعویٰ جچتا تھا، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، ان 12,000 میں سے بھی صرف 80 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے. نبی علیہ السلام نے میدان نہیں چھوڑا. یہ وہ موقع تھا جہاں پتہ چلا کہ رسول اللہ واقعی ٹیم لیڈر بھی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور انہیں اللہ پر یقین ہے کہ فتح میرا مقدر ہے اور کنوکشن ہے. ورنہ عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ سردار کبھی ایسے موقع پہ لیڈ کرنے کی بجائے پیچھے بیٹھتے ہیں. وہ کہتے ہیں پہلے سارے مر جائیں تو اینڈ پہ میری باری ہے. اور نبی علیہ السلام جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، 80 کا لشکر صرف آپ کے ساتھ ہے. اور اسی میں آپ کے ایک چچا زاد بھی تھے، ابو سفیان. ایک ابو سفیان وہ ہے جو حضرت معاویہ کے والد ہیں، یہ وہ ابو سفیان نہیں ہے. اچھا، وہ حالانکہ پورا نام ان کا بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے، لیکن وہ بخاری میں جب حدیث آتی ہے ترجمہ کرتے ہوئے صرف حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے. وہ بنو امیہ کی خدمت کرنے کے لیے نا، تاکہ پتہ چلے کہ اس سے مراد وہ ہیں. وہ نبی علیہ السلام کے خچر کی مہار پکڑے ہوئے تھے اور وہ آگے آگے چل رہے تھے، اور نبی علیہ السلام رجز پڑھ رہے تھے. ایسے اردو میں ہم رجز بھی بول دیتے ہیں، یہ اس کا پراپر جو پروننسیشن ہے رجز، یعنی جنگی سلوگنز بولنا، جنگی ترانہ، یہ ایسے جملے جو جوش بڑھانے کے لیے بولے جاتے ہیں. تو نبی علیہ السلام رجز پڑھ رہے تھے. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی شک ہی نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اب عبد المطلب رسول اللہ کے دادا تھے، بنو ہاشم کے سردار تھے، اور سارا عرب ان سے واقف تھا، ان کی بہادری سے بھی، اور خدا پر جو کامل یقین تھا. جو ابراہ کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ اونٹ تو میرے حوالے کر، کعبہ جس کا ہے وہ اس کی حفاظت خود کرے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رجز پڑھا فی البدی، یعنی سمجھ لیں شعر کی فارم میں، ہم وزن. ویسے تو آپ شاعر نہیں تھے، لیکن عرب کے لوگ عام گفتگو میں بھی چونکہ فصیح اللسان تھے، ان کی زبان کی عام گفتگو بھی بڑی ردیف اور قافیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی تھی. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس ریلیشن شپ کو پرفیکٹ نہیں رکھا، ورنہ اللہ کے لیے کوئی مسئلہ تھا کہ ایک طرح کی نپی تلی آیات نازل ہوتی. ایسا نہیں کیا. وہ آزاد نظم والا سٹائل ہے، کوئی مصرع بہت بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کہیں ملتے ہیں الفاظ، کہیں نہیں ملتے، اچانک ایک اور ٹون شروع ہو جاتی ہے. ہم وزن بھی نہیں، بعض صورتیں بہت ہم وزن ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس طرح بھی ہے. لیکن نہیں بھی ہے. اب سورۃ الفاتحہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، عالمین کے اینڈ پہ نون آتی ہے، لیکن الرحمن الرحیم میم آتی ہے. مالک یوم الدین، پھر نون آ گئی اینڈ پہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب میم نہیں آئی، پھر دوبارہ نون آ گئی. تو ہم وزن ہے کسی حد تک، لیکن یہ اس طرح نہیں ہے. وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا، اور نہ یہ ان کے شان شان ہے. ورنہ لوگ تو کہتے ہیں کہ جس طرح اور عرب کے بڑے بڑے شاعر ہیں، یہ بھی ایک شاعر ہے. کلام بھی جاندار، سٹائل بھی اس کا پیورلی وہی ردیف اور کافیوں کا ہم وزن ہونے والا نہیں، لیکن کسی حد تک ردم ہے. اس ردم کی وجہ ہی سے اس میں ٹیسٹ بھی ہے، اور اسی کی وجہ سے اس ٹائم لوگ اسے کریم بھی کرتے تھے، زبانی یاد بھی رکھتے تھے، اس کا وہ ٹیسٹ فیل کرتے تھے. اگر وہ ٹیسٹ نہ ہوتا نا تو قرآن کبھی بھی طرز لگا کے نہ پڑھا جا سکتا، اگر بالکل نثر کے انداز میں ہو. یہ جو آپ قرآن حضرات کی اتنی خوبصورت تلاوت سنتے ہیں جس میں وہ مختلف طرزیں لگاتے ہیں، اور یہ پسندیدہ ہے. بخاری میں حدیث ہے جو قرآن کو ترنم سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ متوجہ ہو کر وقت کے پیغمبر کی تلاوت سنتا ہے جب وہ اللہ کی کتاب سے تلاوت کرتا ہے. یعنی اللہ کو بھی پسند ہے کہ کوئی ترنم کے ساتھ قرآن پڑھے، تو یہ بڑا پسندیدہ عمل ہے. لیکن یہ اسی صورت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اسی طریقے سے اس میں یہ ردم، جسے ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے ڈیوائن میوزک، ملکوتی غنا، وہ کسی حد تک رکھا ہوا ہے. اور یہ فی البدی بھی عرب کے لوگوں میں تھا. نبی علیہ السلام وہ رجز پڑھتے ہوئے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، آپ آگے بڑھ رہے ہیں. اور پھر نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے زمین سے ایک کنکریوں کی مٹھی بھری اور یوں کافروں کی طرف پھینکی، اور آپ کی مبارک زبان سے نکلا کہ چہرے جھلس کے
اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. بس یہ آپ کی مبارک زبان سے نکلا، وہ سامنے کی جتنی فوج تھی ہر بندے کی آنکھ میں جا کے وہ کنکر لگا اور وہ پسپا ہو گئے. تو یہ غیبی مدد اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ آئی. اور اس طرح کی غیبی مدد اس لیے کہ رسول اللہ کو ایک مختصر زندگی اللہ نے دی تھی، اس کے اندر دین کا غلبہ بھی کروانا تھا. اس لیے بہت ایکسٹرا آرڈنری آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی میں اس طرح کے واقعات ہوئے جو بعد میں آپ کو اس طرح نہیں ملتے. بہرحال وہ غلبہ ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ اس موقع کے اوپر نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال غنیمت دیا، جو کفار جو ہے وہ میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے.